بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان القرآن 15 نمبر سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم مذکر اسماء سے مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھیں گے کہ مذکر اسماء سے ہم مؤنث اسماء کس طرح بنائیں گے۔ کہ ایک اسم ہے اور وہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا لگانا چاہیے کہ وہ اس سے مؤنث اسم بن جائے۔ تو ابھی مذکر اسماء کو مؤنث بنانے کا طریقہ، پھر پہلے ایک اور یہاں پر دوسری قسم، یعنی پہلے قسم اور دوسری قسم، پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ۔ مذکر اسماء سے مؤنث بنانا ہو تو ان کے آخر میں تاء مدورہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تاء مدورہ کس کو کہتے ہیں؟ گولتا کو۔ یہ تاء ہے اور گول ہے، ایک تاء اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو تاء مبسوطہ کہتے ہیں، اور یہ تاء ہے، اس کو تاء مدورہ کہتے ہیں۔ تو کسی بھی اسم کے ساتھ اگر ہم گول تاء لگائیں گے تو وہ مذکر سے مؤنث بن جائے گا، لیکن اس کے پچھلے اسباق میں ہم اس کے مؤنث لفظی، مؤنث معنوی، مؤنث لفظی و معنوی، مؤنث سماعی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جتنے بھی اسماء ہیں اس کے ساتھ اگر ہم گول تاء لگائیں گے تو اسے اس میں مؤنث بن جائے گا، اور بعض اسماء ایسے ہے کہ اس کے ساتھ ہم گول تاء نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کا خاص ایک وزن ہے کہ اگر افعال کے وزن پر ہو تو اس کا مؤنث جو ہے وہ فعلا کے وزن پر ہوگا۔ کس طرح ہوگا؟ یہاں پر ہم اس کو حل کریں گے۔ مثلا ابن ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹے، اور ابنتن کہتے ہیں بیٹی کو، بیٹی کو۔ تو ابھی ابن لڑکا ہے اور ابنتن لڑکی ہے، تو یہ مذکر ہے بیٹا، اس کے ساتھ ہم نے گول تاء لگا دیا، ابن، ابنتن، ابنتن۔ تو ابن، ابنتن کس طرح؟ مثلا ابن ہے تو ابن کے ساتھ ہم نے گول تاء لگا دیا تو کیا بن گیا؟ ابنتن بن گیا۔ ملکن ہے تو ملکن کے ساتھ ہم نے لگا دیا ملکتن، یعنی ملک، اور اس کے ساتھ گول تاء لگا دیا ملکہ، ملکہ، ملکہ تن، ابنتن۔ حسن ہے اور یہ حسنتن ہے تو حسن کے ساتھ ہم نے گول تاء لگا دیا تو حسنتن بن گیا۔ اس طرح کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ گول تاء لگا دیں تو وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ مثلا شجر ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے، شجر، شجرون، اور اس کے ساتھ گول تاء لگا دے تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ مؤنث بن جائے گا۔ اس طرح ہر ایک لفظ کے ساتھ آپ جب گول تاء لگائیں گے تو وہ مؤنث بن جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے مثلا حسن، مجتہدن ہے، مجتہدن، مذکر کے لیے ہے، اور اس کو کہتے ہیں جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ ھذا طالب، ھذا تلمیذ مجتہد، یہ تلمیذ کیا ہے؟ مجتہد ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو ابھی یہ مجتہد ہے، اگر اس کو ہم مؤنث اس کے لیے ساتھ ہم گول تاء لگائیں گے مجتہدتن، مجتہدتن، تو ابھی مجتہدتن تو یہ لفظ کیا بن گیا؟ مؤنث۔ تو اسم مؤنث بننا اور مذکر بننا، گول تاء ہو اور گول تاء نہ ہو تو یہ مؤنث اور مذکر بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر دوسرے قسم جو ہے اس کے کہ مذکر اسم اگر افعال کے وزن پر ہو، ابیض، احمر، احمق، اسود، اصفر، اعرج، اخضر، ازرق، اور اسمر، گندم گو، تو یہ ابھی افعال کے وزن پر ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں قاعدہ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ تو ہمیں گول تاء لگا کے مؤنث بناتے ہیں، لیکن اگر مذکر اسم ابیض، احمر، احمر یعنی افعال کے وزن پر ہو، افعال کے وزن پر ہو، تو اس کا مؤنث جو ہے یہ ہم کیا بنائیں گے؟ فعلا بنائیں گے۔ ایک ہے اس میں تفضیل والا، اس کا الگ قاعدہ ہے، وہ الگ ہی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر مؤنث بنائیں گے تو افعال، مثلا ابیض یہ اسم ہے تو اس کا مؤنث جب بنائیں گے فعلا کے وزن پر بنائیں گے،
تو فعلا افعل الف نہیں آئے گا بلکہ یہاں سے شروع کریں گے با سے. با با پر زبر، با کلمہ کیا ہے؟ فا ہے. با بئی فا ضا الف ہے بئی ضا آخر میں حمزہ ہے بیضاء. ابیض بیضاء ابیض بیضاء سفید. احمر احمر تو یہ افعال کے وزن پر ہے. تو ابھی فعلا کے وزن پر فا کلمے سے شروع ہوگا. فا کلمہ کیا ہے؟ ہا ہے. تو ہوگا ہم راء. احمق ہم قاء. احمر کس کو کہتے ہیں؟ سرخ لال. اور حمقا بیوقوف. اسود کالے رنگ کو کہتے ہیں. تو فعلا کے وزن پر ہوگا سو فا سو دا او سوداء فعلاء کالا سیاہ. اسفر صف راء زرد. اعرج لنگڑا عرجاء. اخضر خضراء خضراء. ہم جب کہتے ہیں کہ گنبد خضراء خضراء کہتے ہیں لیکن گنبد خضراء فعلا کے وزن پر خضراء. ازرق زرقاء نیلا. السماء زرقاء السماء ازرق. اسمر سمراء سمراء گندم گو جو گندمی رنگ ہو اسمر اور سمراء. تو یہاں پر گول تاکہ لگانے سے ہم نے اس سے مؤنث بنا دیا. اس کے ساتھ یعنی کسی بھی لفظ کے ساتھ مثلا معلم یہ مذکر ہے اس کے ساتھ گول تا لگاؤ. معلمۃ قائم مذکر ہے اور اس کے ساتھ گول تا لگاؤ قائمۃ تو مؤنث بن گیا. تو مذکر اسم اور مؤنث اسم. لیکن یہ اس وقت ہے جب افعال کے وزن پر مذکر اسم مذکر جو ہے وہ افعال کے وزن پر نہ ہو. اگر افعال کے وزن پر اسم مذکر ہو مثلا ابیض احمر احمق اسود اصفر اعرج اخضر ازرق اسمر تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس کو فعلا کے وزن پر اس کا مؤنث بنائیں گے. ابیض بیضاء احمر حمراء احمق حمقاء اسود سوداء اصفر صفراء اعرج عرجاء اخضر خضراء ازرق زرقاء اسمر سمراء. یہ سبز لملا. تو یہ ہے آج کا ہمارا لسان قرآن کا 15 نمبر سبق ہے. اور مذکر اور مؤنث کے بعد میں یہ دو قاعدے آج ہم نے پڑھ لی کہ مذکر اسم کو مؤنث کس طرح بنائیں گے. تو یہ دو قاعدے ہم نے پڑھ لی. یا تو اس کے ساتھ گولتا لگائیں گے اگر افعال کے وزن پر نہ ہو. اگر افعال کے وزن پر ہو تو اس کا مؤنث جو ہے ہم فعلا کے وزن پر بنائیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.